اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑوسی کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ گھر سے ملے رہنے والے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ کچھ دوری پر کیوں نہ رہتے ہوں وہ بھی پڑوسی ہیں۔ ان کا مذہب بھی دوسرا کیوں نہ ہو وہ پڑوسی ہیں۔ ان کا رنگ، ان کی شہریت الگ کیوں نہ ہو تو بھی وہ پڑوسی ہیں۔ بس آپ کے محلے یا کالونی میں رہتے ہوں، محلہ شہر کا ایک حصہ ہوتا ہے، چند گھروں سے بنتا ہے، ہر گھر دوسرے گھر کا پڑوسی ہے۔ جب محلے اور کالونی کے سارے گھر ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اور ہر گھر دوسرے پڑوسی کے حقوق ادا کرتا ہے تو سب مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں اور ہر ایک کی دوسرے سے تکمیل ہوتی ہے، سب ایک خاندان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایسا محلہ معاشرہ کا ایک فعال حصہ بن جاتا ہے اور مثبت کارکردگی میں نمایاں رول ادا کرتا ہے۔ اور اگر پڑوسیوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے، سکون ناپید ہو جاتا ہے، کارکردگی گھٹ جاتی ہے اور ایسا محلہ پریشانی اور دقتوں کا جمگھٹا بن جاتا ہے اور تعمیر و ترقی کے بجائے بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان وجوہات کے باعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بہتر تعلقات کے لیے بڑے اقدامات فرمائے۔ قرآن میں پڑوسیوں کے حقوق، قرآن کریم نے پڑوسی سے تعلق کی استواری کو معاشرہ کی ترقی کی علامت قرار دیا ہے اور پڑوسی کے حقوق و واجبات کی یہ حیثیت رکھی کہ ان کی تنفیذ کے بغیر مومن کے اسلام کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ سورہ نساء کی کئی آیات پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتری ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت دی کہ اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور دور والے پڑوسی کے ساتھ اور جو اللہ کی راہ میں جو مسافر ہوں، اسی طرح جو دستنگر ہوں، ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات اور حسن سلوک کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں بھی ہدایات جاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید فرمائی کہ لگتا ایسا کہ اسے وارث ہونے والے رشتہ دار کا درجہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ پڑوسی کا حصہ وراثت میں بھی قرار دیں گے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ پڑوسی کو اذیت پہنچانے کی سزا۔ اسلام میں پڑوسی سے رشتہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ پڑوسی کو اذیت دینے والے کو اس کی دینداری اور عبادت کی کثرت سے بھی سزا نہیں بچا سکتی۔ ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، حضور فلانی کی لمبی نمازوں، روزے پر روزے اور راہ خدا میں مال لٹانے کا ہر طرف چرچا ہے، بس اس کی پڑوسن اس کی زبان درازی سے پناہ مانگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہوں گے۔ ان صاحب نے پھر پوچھا، حضور فلانی کی نماز، روزے، صدقے کی مقدار تو کم ہے اور وہ پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کی ایذا رسانی سے بچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوگی۔ منذری نے اسے روایت کیا صحیح ترغیب میں۔ پڑوسی کے اہم حقوق: نمبر 1 سلام کرنا، احترام کرنا۔ نمبر 2 بشاشت سے ملنا۔ نمبر 3 عیادت کرنا۔ نمبر 4 خوشی غمی میں ساتھ دینا۔ نمبر 5 کمیوں کو برداشت کرنا۔ نمبر 6 پڑوسی کی محرم خواتین سے پردے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 7 ضرورت کے وقت مدد کرنا۔ نمبر 8 خیر خواہانہ جذبات کا اظہار کرنا، نصیحت کرنا۔ نمبر 9 ملاقات کرنا،
احوال معلوم کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کو بھی بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یتیمی سرگزشت سے کون واقف ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں، ابھی 6 سال کے ہوتے ہیں کہ ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کفالت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوتے ہیں کہ دادا بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ یتیمی کی کڑوی کسیلی کیسے سہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن خیالوں سے گزر ہوا، کن کیفیات کا سامنا ہوا، احساسات کے بعد یتیمی کا خیال کیسے نہ کریں۔ قرآن کریم میں یتیم کا ذکر، قرآن میں یتیم کا لفظ 5 جگہ آیا ہے۔ پہلے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کی دولت کے نگرانوں کو خطاب ہے کہ ان کی دولت کا بے جا صرف نہ کریں، یتیم کے مفادات کے لیے اس کی دولت کو تجارتی مواقع میں لگائیں۔ دوسرے سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ اس میں بھی سورہ انعام کی ہدایات میں ہیں، یعنی ان کے مال کو ضائع نہ کرو بلکہ ان کی مال کی بہتر طریقے پہ حفاظت کرو۔ اور سورہ فجر میں اللہ کا فرمان ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ اس میں انسانوں پر جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو خیر و شر کا ذریعہ آتا ہے، آنے جانے واسطے ناواقف ہے، سخت تنبیہ ہے کہ وہ معاشرہ کے کمزوروں کا خاص طور سے یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ ننھے بچے جن کے باپ مر چکے ہیں ان کو پوچھتے ہیں۔ اور چوتھا سورہ ضحیٰ میں اس یتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم پر ظلم کرنے اور اس کا مال ہڑپنے سے منع کیا ہے، یتیم کی حق تلفی، دھمکانے، اسے حقیر ماننے سے روکا ہے۔ سورہ ماعون میں 5ویں مرتبہ یتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اس آیت میں دین جھٹلانے والے کے بارے میں گفتگو جاری ہے جو یتیم پر ظلم کرتا ہے اور اس کا حق مانتا ہے۔ اس میں یتیم کے حقوق کے تحفظ کی تعلیم ہے۔ احادیث میں یتیم کے حقوق کے تحفظ کی بات، یتیم معاشرہ کے ایک کمزور عنصر کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ کمزوروں کا دھیان رکھنا کفالتی معاشرے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یتیم کی کفالت اور ہمدردی کو اولی درجہ حاصل ہے۔ اس بارے میں کئی حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث یتیم کے کفیل کے لیے جنت کی ضمانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں شہادت اور قلمی سے اشارہ فرمایا۔ ترمذی میں موجود ہے روایت۔ یتیم کی کفالت، اس کی تربیت، اس کی معاملات کی نگرانی سب کو شامل ہے۔ یہ رشتہ دار کرے یا غیر رشتہ دار کرے اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ دوسری حدیث آئی ہے 7 تباہ کن چیزیں یتیموں کے حقوق کا تحفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازحد عزیز تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے مال پر قبضہ یا اس کے مال کے ساتھ نامناسب کارروائی کو بڑا جرم قرار دیا جس کا انجام جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیں وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، قتل ناحق جسے اللہ نے حرام کیا اللہ کہ اسی کا حکم ہو، یتیم کا مال کھانا، جنگ میں پشت دکھانا، پاک دامن مومن بھولی خواتین پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اور یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دفعات اور قوانین وضع کیے اور لوگوں کو ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں
بیان کیا. اس لیے معاشرے کے اندر ان دونوں عناصر جو کمزور ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنے کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.